السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں نماز جنازہ اور دیگر نمازوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ۔ نماز جنازہ اور تعزیت۔ کیا ہے ٹاپک کا نیم؟ نماز جنازہ اور تعزیت۔ نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں دنیا سے رخصت ہو جانے والے مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اور اس نماز میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ، یعنی جو انسان مر جاتا ہے یا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کی مغفرت کے لیے، اس میں کیا ہے؟ نہ سجدہ ہے یا نہ رکوع، اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کسی بھی پاک اور صاف جگہ پر پڑھی جاتی ہے۔ کسی بھی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے، یعنی جب کوئی ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا کیا ہے؟ بہت فضیلت والا عمل ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اس کے لیے 1 قرات کے برابر اجر ہے، اور یہ اس کی تدفین میں شریک ہوا تو اس کے لیے 2 قرات کے برابر اجر ہے۔ قرات جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے، تو اسی طرح اگر وہ ایک نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کو 1 قرات کے برابر یعنی ایک پہاڑ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو اس کی تدفین میں شریک ہوتا ہے تو اس کو 2 قرات کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ کسی نے 2 قرات کا پوچھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 قرات 2 پہاڑوں کے برابر ہیں۔ جیسے میں نے اوپر بتایا، قرات کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی کہ اتنی فضیلت ہے کسی کے جنازے میں شامل ہونے کی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے مختلف انداز اور حدیث میں آیا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان مختلف انداز سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد مسلمانوں کو دنیا سے اعزاز و کرام سے رخصت کرنا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مغفرت کرنا ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد موت کی یاد ہے، اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے شخص کو چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کرے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، نماز جنازہ کیا ہے؟ ایک طرف یہ انسان کو اس کی موت کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے کہ انسان برے کام چھوڑ کر اپنے اعمال کو بہتر کرے، کیونکہ ہر انسان نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ نماز جنازہ کا ایک مقصد میت کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت بھی ہے۔ میت کے اہل و عیال، چونکہ اہل و عیال غمزدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا متطلب ہے، کیونکہ ان کو غم کو ہلکا کیا جا سکے اور ان کو صبر کی تلقین کی جا سکے۔ مسلمان ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں تو ان میں محبت اور اتحاد کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ مسلمان کی تجریح و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت کا حکم دراصل مسلمانوں میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر اہل و عیال یا گھر والوں کے پاس تعزیت کے لیے جائے، ان کو غم بانٹے اور ان کو صبر کی تلقین کرے۔ اس سے کیا ہے؟ ان میں پیار و محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اجتماعیت اور وحدت پیدا ہوتی ہے۔ قبرستان میں جانا، مردوں کے لیے دعا اور موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جانا مسنون ہے۔ حدیث میں قبرستان کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ موت کی یاد تازہ کرنا۔ قبرستان جانے والوں کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی۔ تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ قبرستان جا کر تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ قبروں پر چڑھنا اور ان کی بیعت بھی کرنا بہت بری بات ہے۔ قبرستان میں ہنسی مذاق کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ قبرستان میں کوڑا کرکٹ یا کسی بھی قسم کی گندی چیزیں پھینکنا بہت سخت گناہ ہے، یعنی قبرستان جانے کے لیے کیا ہے؟ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا پڑھنے کے بعد جو ہے دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور قبروں پر نہیں چڑھنا چاہیے، ان کی بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قبرستان میں ہنسی مذاق کرنا یا بہت بری بات ہے۔ قبرستان میں جا کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے یا مصروف رہنا چاہیے۔ قبرستان میں کوئی کوڑا کرکٹ یا کسی بھی گندی چیز کو نہیں پھینکنا چاہیے۔ جو شخص پھینکتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ اچھا جی، کسوف و خسوف کی نماز۔
सूरज ग्रहण के वक़्त जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसे नमाज कसूफ़, और चाँद ग्रहण के वक़्त जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसे नमाज खसूफ़ कहते हैं। इन नमाज़ों के पढ़ने का तरीका ये है कि जब ग्रहण हो तो इमाम के पीछे 2 रकतें पढ़ी जाएं जिनमें बहुत लंबी क़िराअत हो और रुकू और सजदे हों भी लंबे हों, और रकातें पढ़कर किबले रू बैठे रहें और सूरज साफ़ होने तक अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। इन नमाज़ों की अगर जमात से नहीं पढ़ी जाएं तो इन्हें इनफरादी तौर पर भी पढ़ी जा सकती हैं। इन नमाज़ों का मकसद ये है कि कायनात के मुज़ाहरा में हर तब्दीली के वक़्त अल्लाह ताला को याद किया जाए और उससे रहम की दरख्वास्त की जाए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।